الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواہ ابو داود وغیرہ. یہ مراقبہ یعنی آدمی ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس باب کی آخری حدیث ہے اور تفصیل والی ہے، تھوڑا سمجھنا اس کو. یہ حدیث کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ آدمی سے نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. بس حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ، بھائی پوری بات سننا ورنہ پھر ذہن وہ ہو جائے گا آپ کا. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کی پٹائی کر رہے تھے، تو میں بیچ میں گیا اور دونوں کو چھڑا کر معاملہ رفع دفع کیا. پھر حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں میں سونے کے قریب، بستر پہ جانے کے قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور کہا سنو، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آدمی جب اپنی اہلیہ کی پٹائی کر رہا ہو تو اس میں نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں مار رہے ہو. بات پوری حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، سب تفصیل ہے. یہ ایک سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. کچھ لوگوں کو سکون نہیں ملتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک دونوں کے اندر کچھ کرائے نہیں، اور وہ کوئی بھی شکل میں ہو. سمجھ رہے یہ؟ اچھا آپ دیکھیں میاں بیوی میں لڑائی جب شروع کب ہوتی ہے؟ پریشانیاں جب تیسرا کوئی انٹر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی کوئی پٹائی جو کرتا ہے کچھ اندر کی وجہ ہوتی ہے، وہ چاہتا نہیں کہ میں باہر لاؤں. بات سمجھ رہے؟ اب آتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی پٹائی جائز ہے کہ نہیں جائز، اور مارنا ہے تو کب مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، اور کیا چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو. تو جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کو کہا اللہ کے نبی آپ جب یہ بات کہہ رہے ہو تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری بیویاں جو ہے نا ہم پر کیا ہو جائے گی، جری ہو جائے گی اور ہم پر دلیر ہو جائے گی، ہماری باتیں نہیں مانے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مارنے کی اجازت دی. وہ یہ واقعہ ہے. جب یہ جاری ہو گئی نا بات کہ تم مار سکتے ہو، تو پھر مستورات آ گئی ازواج مطہرات کے پاس، کیونکہ ان کا ایک نظام یہ تھا کہ اپنی شکایت حضور کے پاس براہ راست نہیں لے جاتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے وہ وہاں پر پہنچاتی بات، اور یہاں بھیڑ لگ گئی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ پہلا ہے مرد لوگ کہا اللہ کے نبی اب تو آپ نے منع کر دیا تو مسئلہ بڑا گمگیر ہو جائے گا، مطلب ہے نا. اور پھر جب اجازت دی تو عورتیں آگے بولی یہاں مارا، کسی نے کہا مجھے وہاں مارا، کسی نے کہا یہاں مارا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہمیں شریعت کیا کہتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہونا تو 5 طریقے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا فعظوہن، پہلے تم نصیحت کرو. کیا کرو؟ نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. 5ویں پارے میں ہے، 5 طریقے اللہ نے بیان کیے. بہت سمجھاؤ، جتنا ہو سکتا ہے کاؤنسلنگ کرو.
تم نہیں کر سکتے ہو تو کسی عورت کو بلاؤ جو اس کی کاؤنسلنگ کرے. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کا نظام نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل عجیب و غریب نظام بنا ہوا. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما فعیدوہن، آپ کیا کرو، ان کو کاؤنسلنگ کرو، ان کو نصیحت کرو. اب ایسا نہیں ابھی پہلے دن ہی لڑائی ہو گئی اور جا کے حدیث شریف کھولا اور وہی واقعہ پڑھ کے سنانا شروع کر دیا، اثر نہیں ہوتا. پہلے سے شروع کرو. اس کا سب سے اچھا طریقہ ہمارے گھروں میں تعلیم کا رواج ہونا چاہیے. اب جو بھی کتاب ہو کسی بڑوں سے معلوم کر کے، فضل اعمال ہے، حدیث کی کتابیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جو گھر والوں سے مطلب اچھی ہو وہ معلوم کر کے گھر میں تعلیم شروع کرو. سب سے پہلا طریقہ، آہستہ آہستہ اس کا اثر آئے گا. اگر نصیحت بھی اثر نہ کرے، فعیدوہن وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو. کیا کر دو؟ بستر الگ کر دو. اصل میں یہ بستر الگ کرنے کا معاملہ تھوڑا مشکل ہے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی، مرد کو بھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا. اس پر اس لیے کوئی عمل نہیں کرتا. نصیحت سب کریں گے اور پھر بیچ کا اڑا کر تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، مارو، اس پر عمل کریں گے. بیچ والا بولا مسئلہ ہے یہ ہر ایک کے بس میں، خود کو مرد کو بھی برداشت کرنا پڑے گا نا. پھر تو بستر الگ کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ مدنی، میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے نصیحت بھی کی، دوسرا بستر بھی الگ کر دیا. جب ازواج مطہرات سے کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ نافرمانی کی چیز ایسی پیش آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر الگ کر دیا. یہ دو عمل کیے اللہ نے. تیسرا عمل یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، آپ ان کو مار سکتے ہیں. کتنا مارنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کا ایسا مارو کہ اس کو نشان نہ آئے. اب تو حضرت کا ہاتھ چلتا تو نہ آؤ دکھتا نہ تاؤ دکھتا ہے. پھر دوسرے دن دیکھتا یہ ہرا ہرا کیوں ہو گیا، میک اپ لگائی؟ بولے نہیں، وہ آپ کے ہاتھ کا اثر ہے. بولے ہاں، تو ایسا نہیں ماننا، منع کیا اللہ کے نبی. پٹائی کی اجازت ہے لیکن آپ جو ہاتھ میں آئے، ڈنڈا آیا، بیلن آیا، جو بھی آیا آپ شروع کر دو. جائز نہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ میں اس لیے بیچ میں کروں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نصیحت کرو. دوسرا بستر الگ کرو. تیسرا کیا ہے؟ اجازت ہے مارنے کی، وَضْرِبُوهُنَّ. اب میں پہلی بات کر رہا ہوں. پہلا ہم نصیحت کرتے ہیں، بیچ والا تھوڑا مشکل لگتا ہے، اس کو ہٹا کر کہاں پر آ جاتے؟ ڈائریکٹ تیسرے پر آ جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بتاؤ کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہر معاملے میں رہبر ہیں. میں نے آج صبح ہی بتایا تھا سنت کس کو کہتے ہیں. ہم لوگ سنت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ پہن لے سنت ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھ لی سنت ہے. واقعی میں سنت ہی ہے، کوئی انکار نہیں. لیکن صرف اتنی ہی سنت نہیں ہے بلکہ حضور کا رہن سہن، پوری لائف حضور کی، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. جو پوری لائف سنت کے مطابق نہیں گزارے گا وہ چند سنتوں پر چل کر حضور کی سنت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے گا. ایک آدمی سب چہرہ مکھرا نماز وغیرہ سب سنت پر مطابق پڑھ رہا ہے لیکن معاملات بالکل خراب ہے، گھر کی معاشرت پوری خراب ہے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ سنت کے مطابق رکھ کر دیکھو کیا کر رہا ہے. بولے تو بدنام کر رہا نا اس سے سنت کو. تو اگر آدمی پوری زندگی سنت پر چلے گا تو مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. تو عجیب بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی سنت ہمارے لیے ہے، لیکن آپ غور کرو کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اجازت تو ہے نا، اللہ نے خود نے کہا مار سکتے آپ، لیکن اللہ کے نبی نے پہلا اور دوسرا کام کیا؟ نصیحت کی اور بستر الگ کر دیا. تیسرا کام اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں. مطلب یہ کہ حضور کو مارنا پسند نہیں تھا. یہ بات بتانا چاہوں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کے نبی نے بستر کیسا چھوڑا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر یہ بات پارٹنرشپ میں کر لی تھی کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہوں گا، دین کی باتیں سنوں گا، اور تو کاروبار بنے، تجارت بنے، کھیتی باڑی کرنا، اور پھر جو میں سیکھوں گا میں تمہارے کو رات کو سکھا دوں گا. دوسرے دن تم آ کر حضور کی مجلس میں رہنا، میں کھیتی باڑی کروں گا. ایسا ہم لوگوں نے باری باری متعین کر دیا. تو ایک دن میرا باہر کا رہنا تھا اور یہ حضور کی مجلس میں رہنے والے تھے. اور وہ زمانہ چل رہا تھا جب کوئی غسان کے علاقے کے لوگ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ کبھی کبھی حملہ ہو جائے گا، بس یہ پوری تیاری چل رہی تھی. اتنے میں کہیں پر تھا یا گھر پر تھا، کچھ کام سے تھا، وہ انصاری دوڑتے آیا، اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. میں ڈر گیا اور میں نے کہا کیا وہ حملہ کرنے آ گئے لوگ؟
ارے نہیں نہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا. بولے کیا ہو گیا؟ بولے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، ازواج مطہرات کو. اتنا بڑا تو میں بھی ڈر گیا، میری بچی بھی تھی اس میں ایک دم پریشان. میں دوڑتے ہوئے آیا مسجد نبوی میں، دیکھا تو سب رو رہے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے، کچھ لوگ ممبر کے پاس بیٹھے. بولے کیا ہوا؟ بولے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. یہ بات مشہور ہو گئی پوری. تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اپنی بیٹی کے پاس گیا، باتیں پوچھی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارا خرچہ بڑھاؤ. سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ دے دیتے تھے، کہا تھوڑا خرچہ بڑھاؤ کیونکہ فتوحات شروع ہو گئی، خیبر فتح ہوا تو مال آنے لگا، تو ہمارا بھی خرچہ بڑھاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نبی کی بیویاں ہو کر پیسے کے اضافے کی بات کرتے ہو، تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو نبی کی بیویاں ہو، تم سوال کرتی ہو. بولے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آئی. حضور نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. تو صحابہ میں مشہور ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ساری باتیں ہوئی، تو یہ پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدگی اختیار کر لی نا. اب حضرت عمر ایک بات کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اجازت نہیں تھا. تو ہمارے مکہ اور مدینہ کے اندر فرق یہ تھا عورتوں میں، مکی زندگی میں ہم لوگ جہاں تھے تو مکہ کے رہنے والوں کا اچھے ماحول یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی حیثیت دیتے نہیں تھے، ارے بولے چل سائٹ پہ خود ٹی وی کو. اور مدینہ کے اندر جو ہے عورتیں سر پہ چڑھی ہوئی تھی مکی شوہروں پر. تو ہم لوگ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو انصار کی صحبت میں رہ کر ہماری بیویاں بھی ہمارے سر پہ چڑھ گئی. اور وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے کہ بولے ایک مرتبہ میں کچھ ٹینشن میں تھا، کچھ چیز نہیں تھی، تو میری بیوی نے میرے کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہیں ایسا کر لیں. ہے تو مجھے بول رہی، تھوڑا مزاج تو آدمی کچھ بھی ہو تو مزاج مجھے بول رہی. تو بولی کہ ایک تو تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے کو رائے دیتی ہو اور تم اس سے اوپر سے الٹی بات کرتے ہو. بولے تم لوگ کی تو بولے مکہ مدینہ آنے کے بعد تم لوگ سر پہ چڑھ گئے. بولے تم ہماری بات کرتے ہو نا، حضور کی بیویاں بھی حضور سے کبھی کبھی 1 مہینے کے لیے اکٹھی ہو جاتی، بات نہیں کرتی. بولے اور کبھی کبھی وہ چلا کر حضور سے باتیں کرتی ہے. حضرت عمر بولی اتنا سننا تھا، میں ٹینشن میں آ گیا. اب میں بولا سب سے پہلے جاتا ہوں میں کس کے پاس؟ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس جاتا ہوں. اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور سمجھایا دیکھ بیٹا ایسا نہیں ایسا ہے، سب کچھ دیکھو، کوئی چیز کی ضرورت ہو میرے کو آگے بڑھیں. یہ ایک واقعہ سمجھا رہے حضور کے پاس جانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا. تو بہت ساری باتیں کی. پھر بولے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ایسا نہیں. تو حضرت ام سلمہ نے ایسا جواب دیا کہ میری تو ہمت ہی ختم ہو گئی آگے جانے کی. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ تم ہماری چیزوں میں دخل دینے کب سے لگ گئے؟ ہماری اصلاح کے لیے اللہ کے نبی کافی نہیں ہے کیا؟ تو تم آگے اصلاح کرنے کے لیے بولے تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے؟ تو بولے بھائی میں واپس پیچھے آ گیا. تو یہ بات جب تھی نا کہ مکی زندگی میں عورتوں پر، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر باتیں کرنے لگا. تو میں حضور کو ہنسانا چاہ رہا تھا، حضور غم میں تھے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی مکی زندگی میں تو ہم لوگ عورتوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، مدینہ کے اندر آنے کے بعد انصار کی صحبت میں ہماری بیوی ہمارے سر پہ چڑھ گئی. بولے ایسے انداز میں بات کی تو حضور کے چہرے پر کیا آ گئی؟ مسکراہٹ آ گئی. مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں پر عمل کیا. کتنی چیزوں پر؟ نصیحت، دوسرا بستر الگ کر دیا. بستر الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو آپ اس کے بازو میں نہ سو، ساتھ میں نہ سو، یا تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ یا مسجد میں چلے جاؤ. ابھی ادھر 3 دن جماعت میں نکل جاؤ، ٹینشن ہی نہیں. بولے بھائی چل بھائی تو تیری اصلاح ہو جائے گی، کچھ کر لو، بیت جو بھی ہے آپ الگ ہو جاؤ. لیکن یہ ہم لوگ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے نا بھائی، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اب اس کا تیسرا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، آپ مارو. لیکن مارنے میں نے بتایا کہ ایسا مار کہ آدمی کے چہرے پر، عورتوں کے چہرے پر اس کا اثر نہیں آنا چاہیے، بدن پر آنا نہیں چاہیے، بڑا غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں بڑا بے غیرت آدمی ہے وہ جو دین میں اپنی بیوی کی پٹائی کرے اور رات کے اس کے پہلو میں جا کے اس سے سکون حاصل کرے. بے غیرت آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی واقعی میں آپ سوچنے کی چیز ہے کہ آدمی دین میں اس کی پٹائی کر رہا ہے اور رات کو اس کے بازو میں جا کے سوئے گا، تو کیسی بے غیرتی کی بات ہے. لیکن شریعت نے یعنی علماء نے اجازت دی ہے کہ کہاں پر مار سکتے ہیں آپ، اور وہ مارنے کا مفہوم آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. آپ جا کے شروع مت کر دینا گھر پہ جا کر. ہاں
وہ تو ورنہ پھر بولے واہ وہ تو پہلے دن ہی کرنا چاہیے تھا، بولے سمجھانے کے لیے بولے، تو سب الٹا ہو جائے گا اب وہ جیسا چل رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، یہ بات یاد رکھو. ہاں جتنا ہو سکے آدمی سمجھائش کرے، ساری چیزیں کرے. اب ایک چیز یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو ہے نا، اچھا ایک آدمی ہے اس کی بیوی میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہے اور اچھے کپڑے ہی نہیں پہنتی ہے، سمجھا کر تھک گیا، وہ لے کر آیا فیشن کے پٹارے سے کپڑے 5 جوڑی. پھر وہ دوسرا انسٹاگرام تو بہت زور و شور پہ چل رہا ہے نا، جہاں دیکھو پبلک لباس ملابس میں سے لے کر آیا سب کپڑے، بولے چل پہنتی نہیں ہے. تو شریعت نے کہا کہ اس کو اجازت ہے تھوڑا سا شوہر تنبیہ کرے کہ میرے لیے پہننا، دوسرے کے لیے. اور اگر یہی بات شادی میں جانے کی رہے گی نا، تو گھر میں الگ تھی اور باہر بولے وہ شوہر کو بھی لگے گا یہ میری ہی کیا، بولے اتنا پلاسٹر کر آئے گی وہ. تو باہر والوں کے لیے بنے گی لیکن شوہر کے لیے نہیں بنے گی، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا. تو اور شریعت نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہے تو آپ کو اجازت ہے مارنے کی، تنبیہ کرنے کی اجازت ہے. دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے نبی، دیکھو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ہمارے گھروں کو تھوڑا سا بناؤ. حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی عورت ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے جس سے دوسروں کو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ عورت زنا کرنے والی ہے. اتنی سخت بات اللہ کے نبی نے کہی، لیکن ہم لوگ اس پر کچھ بھی نہیں لیتے. بڑا عجیب مسئلہ ہمارے گھروں میں. ہماری بچیاں ایسا پرفیوم لگا کے جاتی ہے، بولے ابا برانڈ چاہیے ایک دم، نکلے نا تو 5 کو لگنا چاہیے کہ کوئی نکلا ادھر سے بولے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت کا کیا حال ہوگا. ہم تھوڑا سا اگر دیکھو، اب جو ہو گیا نا ہو گیا، آپ جا کر فوراً آپ ڈنڈے سے کام شروع نہیں کرنا، یہ بات میں سمجھا رہا ہوں. ہمارے علماء فرماتے کہ ابھی آپ کسی کی بیوی پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنا بہت ضروری ہے، نہیں کر رہی ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ آج ہی جا کر بیٹھ جائیں گے بیان شروع کر؟ نہیں ایسا نہیں. اب وہ کس ماحول سے آئیے، کہاں سے آئیے، کیسا ہے، آپ آہستہ آہستہ آہستہ. ایک صاحب کی بیوی پردہ نہیں کرتی تھی، بہت سمجھائے نہیں کرتی تھی، تو اس نے کہا اور وہ جینس پینٹ جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے نا مردوں کا لباس، وہ پہنتی تھی. اس نے بولا یار سمجھاؤ کیسے؟ تو اس نے شادی کا موقع تھا، وہ بھی بیوی بھی تیار ہو گئی، اس نے ہے نا گھاگرا وغیرہ سب پہن لیا. بولے میں بھی آج تیرے ساتھ شادی میں چلوں گا. بولے ارے یہ کیا ہے؟ بولے ارے تو میرا کپڑا پہنتی، میں تیرا کپڑا پہنتا، دونوں برابر نا، دونوں برابر. ایسا کوئی طریقہ اختیار کرو جس سے اصلاح ہو، بات سمجھ میں آئے. اب مار دھاڑ کرو گے، چلاؤ گے، چیخو گے، اس سے کوئی کام نہیں چلے گا. پیار محبت سے اور سمجھائش سے اور تنبیہ سے جو کام ہو جاتا ہے نا، وہ ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتا. لیکن اجازت تو ہے، لیکن پسندیدہ شریعت میں نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کہاں پر اجازت ہے، ایک عورت ہے جس کو ایام کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن اگر شوہر کا تقاضا ہو رہا وہ منع کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی شوہر تنبیہ کر سکتا ہے. تیسری جگہ یہ ہے کہ اجنبی کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھنا. شوہر کو پسند نہیں لیکن عورت کھلا رکھ رہی ہے، اجنبیوں سے مل رہی ہے، شوہر منع کر رہا، اس کی طبیعت نہیں چل رہی، وہاں پر بھی تنبیہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ بھائی میری وائف ہے، آدمی تعارف کراتا ہے، اور اس کے نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو اس لیے اللہ کے واسطے ایسی چیزیں نہ کرو. پانچویں چیز یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی معاملے میں بیوی ڈائریکٹ شوہر پر چڑھ جاوے اور کپڑے وپڑے پھاڑ دے تو آدمی اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مار سکتا ہے، اجازت دی ہے. اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے کی نہیں، چھوٹے نہ سمجھ بچے کے رونے پر اس کی پٹائی کرتی ہے اور اس کو مارتی ہے. میں نے زبردستی خود کا ٹینشن کسی پہ نکال دیا، بچے پر نکال رہی ہے، تو شوہر منع کرتا ہے کیوں زبردستی مار رہے، بار بار مار رہے بار بار، تو اس کو تنبیہ کر سکتا ہے. بس یہ خلاصہ تھا. اور کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پر میں بتانا چاہ رہا تھا. ایک آخری چیز میں بتا دوں، جب بات آئی ہے تو بیوی کے بارے میں اس کو جیب خرچی دینا بہت ضروری ہے، جیب خرچی دینا ضروری ہے. دوسری چیز، اگر اس بیوی کو اس کے بھائی نے اس کے باپ نے پیسہ دیا ہے تو وہ با اختیار ہے اپنے پیسے کو جہاں چاہے استعمال کرے. مرد کو یہ حق بالکل نہیں دیا ہے شریعت نے کہ اس پر بھی اس کو روک ٹوک کرے کہ تیرے باپ نے پیسہ دیا نا مجھے دے دے تھوڑے پیسے، بالکل جائز نہیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو قیامت کی اس کی پکڑ ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کیا مثال کے طور پر بھائی نے ہدیہ دے دیا 10,000 روپے، وراثت میں کچھ مل گیا، تو اب شوہر کیا بولتا ہے،
بھائی میرے کو دے دے، میرے کو کام ہے، نہیں وہ نہیں دینا چاہتی تو آپ کو لینے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر نا بہت سارا بیلنس ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے بولے بھائی ہماری خلاف پوری بات آ گئی، بولے اصل میں یہاں پر اس لیے بولتا ہوں ہمارے خلاف ہی بات کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب سدھرے ہوئے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا بگاڑ اس تعلق سے، عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، وہاں سے بھی ظلم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچاری ایک دم دودھ کی دھلی ہے، ظلم وہاں سے بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظلم یہاں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ مرد ہیں نا تو اپنے مردانگی ہم لوگ مارنے میں دکھاتے، چلانے میں دکھاتے، اپنی مردانگی کو غصے کے قابو میں کرنے میں دکھاؤ نا، کہ ہم لوگ غصہ قابو کر کے دکھا سکتے، اپنی مردانگی کو خرچ کرنے میں دکھاؤ۔ بڑی عجیب غیرت بے غیرت کی بات ہے کہ آدمی بولتا ہے ایسی بیوی چاہیے جو کما کر لا کے دے، تو تو کیا کرے گا بھائی؟ ایک نظام بنا دو کہ ہمارے یہاں پر یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان کی بہت ساری بیکار کی ہوتی، یہ بناؤ کہ ہمارے یہاں مرد کماتے عورتوں کو بیٹھ کر کھلاتے، بس عورتیں گھر کی رانی ہیں، ہم لوگ بھر کے راجا ہیں۔ جس گھر میں یہ نظام بنے گا نا، عورت بھی کمائے گی شوہر بھی کمائے گا، اس گھر کے بچوں کی تربیت زیرو ہو جائے گی، زیرو۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں ضرورت، وہ الگ چیز ہوگی، ضرورت تو شریعت نے خود اجازت دی ہے، ضرورت اور مجبوری میں، لیکن نہیں ہے تو پھر اجازت دی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے کا بیان انشاءاللہ تقوی کا بیان شروع ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔